یہ ادب کا تقاضا، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس میں اپنی بارگاہ کا یہ ادب سکھا رہا ہے، لہٰذا زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات جو ہے طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں، صحبتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو صبر کا مادہ تو ہوتا نہیں ہے، ذرا مصیبت کوئی آئے نہیں، بھائی ہمارا ہی گھر مصیبت نے دیکھ لیا ہے، ہم ہی مل گئے ہیں، ہمارے ساتھ تو بھائی ظلم ہو گیا۔ کس نے ظلم کر دیا بھائی؟ یہ فیصلے تو اللہ کے کیے ہوئے ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا؟ معاذ اللہ۔ تو کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں کنٹرول نہیں ہوتا ہے؟ اتنی حد تک کیوں آگے بڑھ گیا کہ پیچھے ان کی صحبتیں دیکھو تو صحبتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کا معاذ اللہ مذاق اڑا لینا، جنت کا مذاق اڑا لینا، ان کے لیے فرشتوں کا مذاق اڑا لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی۔ بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے اور دولت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ کیش بینک میں رکھتے ہو اور تجوری پہ بند رکھتے ہو نا، اور کسی کو اطلاع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح سے بلکہ کئی گنا زیادہ کہ آخرت میں نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لہٰذا یہ بیدک الخیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ وہ بہت عظیم الشان ہے، بڑا جلیل القدر ہے، وہ بہت مہربان ضرور ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، لیکن وہ بڑے جلال والا بھی ہے۔ تو اس لیے اس بارگاہ کا ادب اختیار کرنا چاہیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی کریمنا صلی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد الصبح بدا من والليل دجى من وفرته الله الله
تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے چاند چہرے کے اشارے پیر چلے اعجاز سے بات بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ جبریل عطا لیلتا اسرا جبریل امی پیغام
شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا أزكى النسبي على الحسبي كل العربي في خدمته نسب أولى سيدنا فيعيش لنا إجابته سو محمد اسی نام سے اپنی زبان اللہ اللہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک پر نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ ابھی جو آپ نے کلام سماعت فرمایا وہ ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور انہی کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر
اپنی رحمت اور رضوان کی برسات عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہی جب بانچیں کھل اٹھی ہیں، سنتے ہی یہ بات یہ مژدہ، سنتے ہی عاشقوں کی، گناہگاروں کی، سیاہکاروں کی ہم بانچیں کھل اٹھی ہیں، تو اس وقت دیکھنے والا منظر ہوگا کہ عاشق کس طرح دامن پہ مچل رہے ہوں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گئے ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ ارے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سب نے سبے محشر میں للکار دیا کہ اب تیری دعائیں ہے۔ اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشفق و مہربان استاد محترم استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزاروں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت اور پرکیف بیان کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سابقہ درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 اور 25 پر کلام ہوا، اور آج آیت نمبر 26 اور 27 پر ہوگا۔ یہ اس لیے کیا کہ سابقہ مضمون مکمل ہو جائے، اور اس میں پیغام ہے، اس پیغام کو ہم سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا طرز عمل قرآن کے موافق ہو جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے واقعات ذکر فرمائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ برائے واقعہ ذکر کر دیا، بلکہ اس واقعے کے ذکر میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور شرعی اصول موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا جہاں شریعت مطہرہ ان واقعات کو ذکر فرماتی ہے، وہیں اس کے ضمن میں بہت ساری تعلیمات ہمیں دے رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ پچھلے درس میں جس موضوع پر بات ہوئی وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کے غلط اعتقاد کی بنیاد پر جو انہوں نے عمل کیا، غلط سوچ اور فکر اور نظریے کی بنیاد پر اس کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ اور ان کا غلط اعتقاد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ یہ ان کی جو ڈینگے مارنا تھا، اور کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں اور ہمیں چند دن سے زیادہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ عذاب کیا، مس
مس 40 چند دن سے زیادہ، ایام معدودات سے زیادہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور یہ بتا دیا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ نافرمانیاں ان کی ذلت کا بھی سبب بنی، اور جو اقتدار انہیں حاصل تھا، جو عظمت انہیں حاصل تھی، وہ اب ان سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر عرب کے لوگوں کو دین اسلام کو خوش دلی سے قبول کرنے کی وجہ سے ان کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ اصل ذکر فرما دی کہ اصل معیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ پہلے ان لوگوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر اترتی رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تیار کھانا بھی اتارا من و سلویٰ کی صورت میں، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو عطا فرمائیں، لیکن ان کی سرکشیاں، نافرمانیاں حد سے بڑھی، اور یہ شیخیاں مارنا کہ ہم تو نبی کی اولاد ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں تو چند دن سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رد فرمایا کہ اب یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا اقتدار بھی گیا، نبوت جو اس نسل میں چل رہی تھی وہ اب ان سے چھینی جا رہی ہے، ان سے لی جا رہی ہے، اور بنی اسماعیل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ اور اقتدار جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، خلفائے راشدین ممالک فتح کرتے چلے گئے، اور بڑا وسیع رقبہ انہوں نے، حتیٰ کہ ایران اور روم کی سپر پاورز پر بھی مسلمان غالب آ گئے۔ تو یہ اتنا وسیع علاقہ ان کو مل گیا، عرب کے رہنے والوں کو۔ معیار کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا۔ تو پہلوں نے چھوڑ دیا تو ان سے لے لیا، دوسروں نے اختیار کر لیا تو ان سے لے کر ان کو دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی سوچ اور فکر نہ ہو، اصل معیار اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے عزت اور اقتدار، ملک، بادشاہت، یہ اپنا پیدائشی حق نہ سمجھے کہ یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے، لہٰذا ہم جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح کا بھی ہمارا کردار کسی بھی عمل سے داغدار کیوں نہ ہو، ہمیں عزت بھی ملتی رہے گی اور اقتدار بھی ہمارے پاس رہے گا، یہ بیکار سوچ ہے۔ اصل بنیاد وہی ہے کہ یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے لہذا چھین ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بھی رد فرما دیا، اور میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آج کے مضمون سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ۔ اس پر پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب دی گئی، اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی وہ اہل کتاب تھے، کتاب سے ان کو ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو انہی کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں کا ایک گروہ روگرداں ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون۔ تو یہ آپ کو پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ یہ اہل کتاب ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم پر تو توریت اتری ہے، ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مسئلے میں جھگڑا پیدا ہو گیا تو نبی کریم نے فیصلہ فرمایا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، تو حضور نے فرمایا اپنی کتاب لے آؤ، اس سے کر لو۔ تو وہ اپنی کتاب کی طرف بھی رجوع کرنے والے نہیں تھے، اس سے بھی اعراض کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو حضور نے فیصلہ فرمایا وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو
بغض، حسد اور عناد میں اس حد تک انسان گزر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ویسے اس کی روٹیاں کھا رہے ہیں کہ ہم تو اہل کتاب ہیں، اور جب انہی کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور یہ کیوں ہوا، اتنی حد تک کیسے بڑھ گئے؟ اللہ نے فرمایا یہ غلط سوچ اور فکر کا نتیجہ تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ جو اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگ جائے اس کی تو ترقی رک گئی۔ ایک طالب علم ہے جو کہتا ہے مجھے بہت کچھ آتا ہے لیکن ابھی منازل اور طے کرنے کی ہیں، اس سے بھی سیکھ لوں، اس سے بھی سیکھ لوں۔ جب وہ اپنے آپ کو کم درجے پر سمجھے گا کہ ابھی اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اس کی ترقی کے چانسز رہیں گے۔ لیکن جو کہے بس میں اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ گیا، تو پھر وہ کسی سے کیا سیکھے گا؟ تو یہی فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لیا تو ان کی ترقی وہیں رک گئی، ایک غلط اعتقاد کی وجہ سے کہ ہمیں تو چھوئے گی بھی نہیں چند دن سے زیادہ۔ اور یہاں اللہ فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا، فریب میں مبتلا کر دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ہمیں چند دن سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی، اس جھوٹ نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اور میں نے غرہ کا معنی آپ کو بتا دیا تھا، غرہ کا مطلب تکبر اور غرور، بعض نے کہا ایک ہی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا سمجھنا۔ تو جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ لے گا تو ترقی کے چانسز تو بالکل ختم ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ غرور کا معنی الگ ہے، تکبر کا معنی الگ ہے، کہ تکبر میں تو کم سے کم دو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کسی کو ادنا سمجھوں اور اس کے مقابلے میں خود کو اعلیٰ جانوں، یہ تکبر ہے۔ اور غرور میں کوئی سامنے ہو یا نہ ہو ہم بہترین ہیں، اس کو غرور کہا جاتا ہے۔ تو جب خود کو بہترین سمجھ لیا تو اب کون سی ہدایت کو یہ قبول کرے گا؟ اب کسی ہدایت کو قبول کرنے کی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس اعتقادی بگاڑ میں جب وہ مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی کتاب ہی سے منہ موڑ بیٹھے۔ اس پر ہم نے بات کر لی تھی، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، اس پر بھی بات ہوئی تھی اگلی آیت پر کہ یہ غلط اعتقاد کی بنیاد پر انہوں نے زندگی گزار تو لی، لیکن اب فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا ہوگا جب ہم ان سب کو اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چند دن جو مرضی کریں، چند دن، ایک دن گناہ کریں ساری زندگی کریں، ایک گناہ کریں لا تعداد کریں، چند دن، یہ برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ تو گویا کہ یہ ایام معدودات، اس کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کیا کرو گے کہ جب اللہ سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو پورا بدلہ دے گا جو اس نے کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پورا مضمون بیان ہو چکا تھا، اور اب جو آیات میں نے تلاوت کی اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو ملک عطا فرماتا ہے بادشاہ جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، خیر ہے، سب خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر ممکن پر قادر ہے۔
اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم روم اور ایران اور دیگر علاقوں کا بھی حضور نے نام لیا، ان کو بھی فتح کر لو گے۔ اب منافقین اور کفار نے کہا کہ ابھی ایک مکہ فتح کیا ہے اور تمہاری یہ باتیں کہ تم سپر پاور کو چیلنج کرو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نبی ان سے کہیں کہ وہ جن کے پاس یہ سلطنت ہے ان کو کس نے دی ہے، ان کو کس نے دی ہے؟ اسی بادشاہ نے دی ہے، کوئی تو ہے دینے والا۔ تو ان کو کہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ مالک، ملک کا مالک، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملک دے کر اور وسائل دے کر عزتیں عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب خیر ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے ان کو دیا ان سے لے کر نہیں دے سکتا، کوئی محتاج ہو گیا دینے کے بعد؟ تو یہاں فرمایا قل، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ قل جو ہے اس کے بعد دعائیہ کلمہ اللہم مالک الملک، یہ دعائیہ کلمہ، تو یہ گویا کہ ہر دعا کی وظیفے کی اصل ہے۔ جیسے کوئی پیر صاحب وظیفہ بتاتے ہیں نا بزرگ کہ آپ یوں اتنی بار سبحان اللہ کہنے کا مطلب قل، اتنی بار اللہ اکبر پڑھنا، اتنی بار یہ تسبیح پڑھنا، تو یہ گویا کہ اس کے اصل ہے کہ قل فرمایا اور آگے دعائیہ کلمات ہیں، تو بالکل اسی سے وہ وظائف کی اصل نکلی ہے جو بزرگ جو ہیں، بزرگ حضرات لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتے ہیں کہ آپ اس وقت یہ کہنا، اس وقت یہ کہنا، اس نماز کے بعد یہ کہنا۔ تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ اللہم مالک الملک، ملک جو ہے وہ یہ جو عالم اجسام ہیں، جتنے بھی جسم ہیں، یہ پوری کائنات، عالم اجسام، اس کو ملک کہتے ہیں۔ اور ایک ہے عالم ارواح اور عالم انوار، اس کو ملکوت کہتے ہیں۔ ملکوت بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ نے فرمایا ایک مقام پر۔ ملک اور ملکوت، ملک یہ عالم اجسام جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو ملک کہتے ہیں، اور عالم ارواح جو ہم سے غائب ہے، اور عالم انوار جو نور کا عالم ہے وہ بھی ہم سے غائب ہے، اس کو ملکوت کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عالم اجسام کا ذکر فرمایا کہ وہ مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ملک دے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ملک مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ جس کو اللہ عزت دے گا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، امریکہ امریکہ والوں کا ہے، انڈیا انڈیا والوں کا ہے؟ تو کون سا ملک ہے جو اللہ کا ہے؟ وہ ملک کون سا؟ سارے ہی لوگوں کے پاس ہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ حقیقتاً بادشاہ وہی ہے، اس نے مجازی طور پر لوگوں کو یہ ملک عطا کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں جو بھی چلا رہے ہیں، حقیقتاً بادشاہت اس کی ہے۔ تو بتائیے یہ برابری ہوئی؟ بندہ کہے اللہ بھی بادشاہ اور بندہ بھی بادشاہ، لہذا شرک ہو گیا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ مالک ہے مستقلاً، وہ مالک ہونے میں، بادشاہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس سے یہ بادشاہت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور دیگر جو کوئی بھی مقتدر ہے، اسے اقتدار ملا ہوا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، خالق نے دیا ہے۔ تو ایک طرف مستقل ہونا اور ایک طرف محتاج ہونا، اور جب تک اللہ چاہے گا اس کے پاس رہے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا۔ تو بتائیے یہ فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ویسے دونوں بادشاہ ہیں لیکن فرق ہوا یا نہیں؟ تو لفظ ایک ہے لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ عزت دیتا ہے، تو اللہ جسے عزت دے گا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا،
عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اب اللہ بھی عزت والا، اللہ کا رسول بھی عزت والا اور مومنین بھی عزت والے، یہ شرک ہو گیا برابری۔ آپ کیا جواب دو گے؟ سیکھنے کا ذہن بنائیں کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا تو آپ کہیں گے لفظ ایک ہی ہے، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کے رسول بھی عزت والے ہیں، اللہ نے جس بندے کو عزت عطا فرمائی وہ بھی مومنین عزت والے ہیں، تو لفظ ایک ہے لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے یہ عزتیں عطا نہیں کی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عزت والا رہے گا۔ اور دیگر مخلوق کو عزتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو وہ ان صفات کے حصول کے سلسلے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ غیر محتاج اور بندہ محتاج، محتاج اور غیر محتاج برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لفظ ایک ہے، اللہ عزت والا ہے، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، لفظ ایک ہے، دونوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں عزت والا، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اعتقادی اعتبار سے دلیل کے ساتھ جب چیز کو سمجھیں گے تو آپ کا اپنا دل بھی مطمئن ہوگا کہ میں جو سوچ اور فکر اور نظریہ رکھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو سمجھ کر قبول کیا ہے، اور میں اس کو پھر جب آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس اعتبار سے مضبوط کر سکیں گے، اور کسی کو اگر بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ اس کو سمجھا بھی سکیں گے مناسب انداز میں۔ تو یہاں ملک سے مراد جو ہے، یہ مفسرین نے دو باتیں مراد لی، ایک تو یہ کہ ظاہری یہ بادشاہت ہے یا مال غنیمت وغیرہ ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ دوسرا ملک سے مراد نبوت ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو رومیوں سے اقتدار وغیرہ چھین کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، تو یہ ظاہری عالم اجسام کا اقتدار ہے، اور ایک جو ہے نبی کی بادشاہت، یہ بادشاہ ظاہری بادشاہ تو عام عوام پر حکومت کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن نبی کی بادشاہت تو بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے کہ عام عوام بھی اس کی اطاعت کرتا ہے اور بادشاہ بھی اسی کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے۔ تو نبی کی نبوت جو ہے وہ بہت بڑی بادشاہت ہے، بہت بڑا ملک ہے وہ گویا کہ۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد لیا کہ چونکہ یہاں بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اب بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو رہی ہے بنی اسماعیل کی طرف، تو ان سے یہ اعزاز لیا جا رہا ہے اور بنی اسماعیل کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ تو دونوں معنی درست ہیں کہ یہ ملک کا معنی اگر یہ ظاہری ریاست وغیرہ ہو تو ایران اور روم جیسے سپر پاورز آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اور کس وجہ سے ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا۔ بنی اسرائیلیوں کو کیوں ملا تھا؟ اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا، نافرمانی کی واپس لے لیا۔ دوسروں کو کیوں دیا؟ اتنے ساروں میں عربوں کا انتخاب کیوں؟ اسلامی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا۔ تو معیار سمجھیں کہ معیار دین حق کی تعلیم کو دل سے قبول کر کے خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو وہ اقتدار یہاں پر، تو اس کے دو ملک کے معنی ہوئے، ایک یہ ظاہری اجسام کی بادشاہت اور دوسرا نبوت، کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اب بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور وہ اعزاز جو انہیں حاصل تھا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے اور آخری نبی ان میں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تو اے ملک کے مالک تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دونوں معنی سمجھ سکتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک
چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، عزت والے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر بندہ وہ عزت والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذلت والے کام کرتے رہو اور عزتیں عطا کی جاتی رہیں، ایسا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ عزت والے کام کرو گے تو عزت ملے گی، اور ذلت اور رسوائی والے کام کرو گے تو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ تو آج ہمیں مجموعی طور پر غور کرنا چاہیے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہمارا کردار کہاں تک ہے۔ تو بارہا میں آپ کو سکھانے کی غرض سے یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، آج ہم یہاں ہیں، جلد رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے، اور سبھی کے ساتھ یہ ہونا۔ تو یہ ایک ڈسپلن آدمی سمجھ جائے کہ دین کو سیکھنا، اپنے اس علاقے پر اپنی ذات پر نافذ کرنا، اپنے گھر والوں پر نافذ کرنا، اور پھر اس دین کی دعوت کو حتی المقدور لوگوں تک پہنچانا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ کیا ہم دکانیں وغیرہ چھوڑ دیں، کام کاج چھوڑ دیں، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ بھلائی کی بات کر سکتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ ایک اسلامی بہترین کردار پیش کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ کو ترک کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے سچ بول سکتے ہیں، آپ اسلام کی تعلیم کا بہترین نقشہ اپنی ذات میں دکھاتے ہوئے اپنے ضرر سے لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ ڈٹرمنیشن ہے، آپ نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، غلط چیز جو نقص ہوگا میں بتا کر بیچوں گا، میں دھوکہ دے کر اندھیرے میں رکھ کر چیزیں لوگوں کو نہیں بیچوں گا۔ تو یہ کہ اسلامی رنگ ہے کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اسلام کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کی تبلیغ صرف قول کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ طرز عمل کے ذریعے سے بھی ہوگی، تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جہاں پر بھی موجود ہیں آپ اپنے اپنے دائرہ کار میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بس ایسے کہتے ہوئے چلے جائیں دکان میں، جتنے آپ کے آدمی کام کرتے ہیں، بیٹا نماز پڑھا کرو، فرض ہے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، بس یہ آپ کرتے رہے۔ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کم سے کم پیار محبت سے ان کو مائل کریں گے تو ایک وقت آئے گا، اور اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی نمازی بن گیا تو اب غور کریں کہ جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نہیں کیا لکھی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کا فائدہ کتنا ہے کہ آدمی اگر انہیں دیندار بنا کر چلا گیا اور عالم اور مفتی بنا کر چلا گیا تو کمال ہو گیا جی۔ اب غور فرما، عالم اور مفتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی توفیق سے عمل کر رہا ہے، علم میں مشغول ہے، لوگوں کو علم پڑھا کر عالم بنا بھی رہا ہے، اور عوام الناس کو بھی ان کی ضرورت کے مسائل سکھا رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، فتوے لکھ رہا ہے، دیگر مسائل لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس کا تو ہر وقت دین کی اشاعت میں اور اس کوشش میں اللہ کی رحمت سے اس کی توفیق سے گزر رہا ہے۔ تو بتائیے اس کے والدین کے لیے ثواب جاریہ کس درجے میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے اس دین کی بڑی برکات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دین آپ کو کہتا ہے دکانیں چھوڑ دو، وہاں پر بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ صرف یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، مجھے وابستہ ہونا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو عزتیں اللہ تعالیٰ عزت والے کاموں کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے، اور ذلت اور رسوائی والے کام کرے گا تو پھر کیا عزت ملے گی؟ ہم اس معاشرے میں بھی اگر ذلت اور رسوائی والے کام کر رہے ہوں، ہمارا کردار اچھا نہ ہو تو پھر عزت ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے؟ کیریکٹر آپ کا دیکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ تمغے دیتے ہیں، اچھے کردار والے کو اچھے تمغے دیتے ہیں، اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اچھے کام کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر اس پر عزت اور ذلت کا معاملہ بھی یوں ہی ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ تو یہ ادب کے اعتبار سے خیر کا لفظ فرمایا، ورنہ خیر و شر کا خالق اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مجمل ہے۔
کہ یہ اس میں چیدہ چیدہ بنیادی باتوں کا ذکر ہے، تو تقدیر اچھی اور بری، خیر اور شر کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، لیکن یہاں پر فرمایا، صرف فرمایا خیر کا ذکر آیا، شر کا نہیں آیا۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر بھلائی کی نسبت کی جائے۔ کوئی بھی یوں نہیں کہے گا، یعنی یوں کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، کوئی خوبصورت چیز دیکھے گا، دیکھو یار اتنا بہترین پھول، اللہ اس کا خالق ہے، یہ سورج دیکھو یار اتنا بڑا سیارہ، اس کی تپش، اس کی روشنی کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اتنا فاصلہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ طے کر کے اتنی دور سے یہ زمین تک یہ روشنی پہنچ جاتی ہے، اور کیسا بلب ہے، ایک ہی بلب لگایا اللہ نے، پوری دنیا کو روشن جہاں جہاں جو اس میں آتا ہے سامنے، وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے ایک ہی ہے۔ رات کو دن کر دے، ذرا وہ غروب تو چھوڑ دے، ویسے ہی بادل آ جائے، چاند اگر آگے سے گزر رہا ہے تو چلو بھائی سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند گزر رہا ہوتا ہے، اب وہ جب آڑ آ گئی تو اس کی روشنی یہاں نہیں پہنچتی، تو دن کے اجالے میں رات محسوس ہوتی ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں کو ذکر کر کے بندہ کہتا ہے کیسا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا اے سور کو بنانے والے، معاذ اللہ، کیونکہ یہ ہے حقیقت کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ ناپاک چیز ہے نا، نجس العین ہے نا۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ جو اللہ کی عظمت پر ظاہری اعتبار سے بھی دلیل ہوں۔ ویسے کہیں کہ ساری کائنات کا اللہ خالق ہے، اس میں کتا بھی آ گیا، اس میں سور بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی یا نہیں آ گئی، لیکن اللہ کی طرف جب کسی خاص چیز کو علیحدہ کر کے منسوب کریں گے تو وہ ظاہری اعتبار سے بھی اپنے کمال پر ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے اس میں کوئی گندگی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو کچرا کوڑی پہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن یہ تو نہیں کہیں گے نا، منسوب تو نہیں کریں گے، اس طرح بولیں گے تو نہیں، یوں کہہ دیں گے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، تو یہ بھی آسمان اور زمین میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس ضابطے کو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ادب کا تقاضا یہ ہے، اجمالی اعتبار سے کہیں گے ہر شے کا خالق وہی ہے، لیکن جب کسی ایک چیز کو منسوب کریں گے تو اس میں ظاہری اعتبار سے بھی حسن ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ادب کے تقاضے سکھائے جا رہے ہیں، بیدک الخیر، حالانکہ ذلت بھی مل رہی ہے یا نہیں، اور ملک چھینا بھی تو جا رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے نا، لیکن ذکر کیا بیدک الخیر، ملک دے رہا ہے تو ملک چھین بھی رہا ہے، عزت عطا فرما رہا ہے، اس کا بیان فرما رہا ہے، تو ذلت بھی تو دے رہا ہے نا، لیکن نیچے کیا فرما رہا ہے، بیدک الخیر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جن چیزوں کی نسبت کی جائے وہ ظاہری اعتبار سے بھی ان میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے شر کہہ دیا تو شر کو اجمالی طور پر کہہ دیا، جتنے بھی شر ہیں اللہ ہی خالق ہے، ہر خیر کا خالق اللہ ہے، لیکن اب شر کو نکال کے نہیں منسوب کریں گے، لیکن ہر خیر کو نکال کر کریں گے۔ یہ سورج کا خالق دیکھو، یہ چاند کا خالق دیکھو، یہ زمین کا خالق دیکھو، یہ پانی کا خالق دیکھو، یہ پہاڑوں کا بنانے والا دیکھو، یہ ہواؤں کا خالق دیکھو، یہ پرندوں کا خالق، یہ طرح طرح کی نباتات کا خالق، یہ مسلوق، یہ سمندر میں موجود حیات، عجیب و غریب حیات کا خالق، جن کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ تو یہاں پر لہٰذا یہ ادب کا تقاضا، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس میں اپنی بارگاہ کا یہ ادب سکھا رہا ہے، لہٰذا زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات جو ہے طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں، صحبتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو صبر کا مادہ تو ہوتا نہیں ہے، ذرا مصیبت کوئی آئے نہیں، بھائی ہمارا ہی گھر مصیبت نے دیکھ لیا ہے، ہم ہی مل گئے ہیں، ہمارے ساتھ تو بھائی ظلم ہو گیا، کس نے ظلم کر دیا؟ بھائی یہ فیصلے تو اللہ کے کیے ہوئے ہیں،
یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا معاذ اللہ؟ تو کنٹرول نہیں ہوتا. اور کیوں کنٹرول نہیں ہوتا ہے؟ اتنی حد تک کیوں آگے بڑھ گیا کہ پیچھے ان کی صحبتیں دیکھو تو صحبتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کا معاذ اللہ مذاق اڑا لینا، جنت کا مذاق اڑا لینا، ان کے لیے فرشتوں کا مذاق اڑا لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے اور دولت کی حفاظت کی جاتی ہے. جس طرح آپ کیش بینک میں رکھتے ہو اور تجوری پہ بند رکھتے ہو نا اور کسی کو اطلاع نہیں ہونے دیتے، اسی طرح سے بلکہ کئی گنا زیادہ کہ آخرت میں نجات کی بنیاد ایمان ہے. یہ تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لہٰذا یہ بیدک الخیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو، پہلے تولو اور پھر بولو. وہ بہت عظیم الشان ہے، بڑا جلیل القدر ہے، وہ بہت مہربان ضرور ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، لیکن وہ بڑے جلال والا بھی ہے. تو اس لیے اس بارگاہ کا ادب اختیار کرنا چاہیے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے. یہاں اپنی قدرت کا بیان کر دیا کہ وہ یہ شبہ کر رہے تھے مشرکین کے تمہارے نبی یہ خبر دے رہے ابھی مکہ فتح کیا اور روم اور ایران سپر پاور کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک موقع پر جو غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے فلاں علاقہ دکھایا گیا. جب حضور نے پتھر پر چٹان پر ایک ضرب لگائی تو ایک روشنی چمکی اور حضور نے اللہ کی تسبیح بیان کی، صحابہ نے بھی تسبیح بیان کی. اور پھر حضور نے کہا جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو مجھے فلاں علاقہ دکھایا گیا صنعاء، جب دوسری ضرب لگائی تو مجھے روم دکھایا گیا. یہ سارے علاقے میری امت فتح کر لے گئے. وہاں پر منافقین مدینے میں تھے، انہوں نے کہا یار کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تم یہ غزوہ احزاب کا مطلب حزب، احزاب حزب کی جمع ہے، بہت سارے لشکر. تو یہ مشرکین عرب نے سارے اطراف کے لوگوں کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندقیں کھودتے ہیں. اب یہ خندقیں کھود رہے ہو، اگر تم میں ہے دم تو مقابلہ کرو نا اس لشکر کا. تم تو اس سے بچنے کے لیے خندقیں کھود رہے ہو تاکہ وہ اندر نہ آ جائیں، اور باتیں کر رہے ہو کہ روم آ جائے گا زیر نگیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وہ ملک کا مالک فرما رہا ہے. اسی نے ان کو بھی، روم والوں کو بھی اسی خالق کائنات نے اور اسی بادشاہ نے یہ بادشاہت دی ہے، تو وہ اب ان کو دے دے گا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی، پاور. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں آپ غور فرمائیں، اگر اس کی ایک ایک آیت کہ ان اجزاء کو غور کریں نا تو آپ کو اتنا بہترین ربط اور تعلق نظر آئے گا کہ آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ خالق کے علاوہ کسی کا کلام ہو نہیں سکتا. یہاں ضرورت تھی صفت قدرت کے بیان کی کہ وہ شبہ کر رہے ہیں کہ تم کیسے قابو پالو گے. یہاں خندقیں کھود کر خود کو بچایا جا رہا ہے، مقابلہ نہیں کر پا رہے لشکر. ظاہر ہے وہ سارے مل کر آ رہے تھے تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی. اور پھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمایا اور وہ ناکام خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے. تو وہ موقع اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جو فرمایا کہ میری امت کے کنٹرول میں یہ سارے علاقے آ جائیں گے، تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صفت قدرت. جو یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس پاورز بھی ہونی چاہیے. انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. بس 2 منٹ میں اگلی آیت کا ترجمہ کر دو تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بادشاہت ہے، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، روم لے کے ان کو دے دینا یا ایران یا آگے مزید جو ہے اسلامی سلطنتوں ایکسپینشن پھیل جانا ان کا آگے تک، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اپنی اس سلطنت کی وسعت کو بیان کرتا ہے کہ یہ تو زمین کا معاملہ ہے، میری بادشاہت کہاں کہاں تک ہے. جاننا چاہتے ہو تو سنو. فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی. اس کی بادشاہت کا دائرہ تو اس قدر وسیع ہے
کہ وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ اور داخل کر دیتا ہے دن کو فِي اللَّيْلِ رات میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دن رات 12 گھنٹے، آدھا آدھا، لیکن کبھی 14-15 گھنٹے کا دن، تو کیا کر دیا؟ دن کو رات میں داخل کر دیا۔ اور کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے سردیوں کے، اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیا۔ تو اس کی بادشاہت تو ایسی ہے کہ سارے موسم، اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سورج کی گردش سے ہو رہا ہے، تو وہ گردش بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ تو میری سلطنت کی وسعت فقط یہ تھوڑی ہے کہ نیچے زمین پر حکومت ہو رہی ہو، کچھ بھی میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو ان آیات کا ربط اور تعلق سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں بنی اسرائیلیوں کے واقعے سے شروع ہوا، ان سے ملک لینا، عزت لینا، اور اہل عرب کو یہ عزتیں عطا کرنا اور اپنی قدرت کا بیان، اور پھر اب اپنی وسیع قدرت کا بیان۔ تو آپس کا تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قرآن کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کا دل کھل اٹھے گا، اور آپ کو یہ یقین کامل حاصل ہوگا کہ میرا دین حق ہے، میری کتاب حق ہے۔ ایمان ایک دم جازم ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ یہ پھر یوں نہیں رہے گا کہ ابا مسلمان دے تو مسلمان ہے، یہ نہیں ہوگا۔ شعوری طور پر سیکھ کر ہر چیز کو اس نے حاصل کیا ہے۔ اس کا اسلام شعوری اسلام کہلائے گا، وراثتی اسلام نہیں کہلائے گا کہ ابا سے ورثے میں مل گیا۔ تو اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ خالی باہم آیات کا ربط ہی دیکھیں گے نا، تو آپ کو بظاہر ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ابھی ملک لینے دینے اور اپنی قدرت کا، اور پھر یہ دن کو رات اور رات کو دن میں، مردے کو زندے سے زندے کو مردے، اور جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا ربط اور تعلق کیا ہے؟ لیکن ذرا غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ بتا رہا ہے کہ تم یہ چھوٹی سی نیچے دنیا کی سلطنت کو مت دیکھو، اس کی سلطنت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ تخرج الحی، حی کو نکالتا ہے میت سے، یعنی نطفہ ایک مردہ چیز ہے، منی کی بوند، اور اس سے زندہ جیتا جاگتا انسان نکال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ حیرت انگیز۔ میں بارہا وہ آیت مقدسہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ انڈا مردہ ہے، اس سے جیتا جاگتا پرندہ نکال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اسی طرح تخرج المیت من الحی، اور حی سے میت کو نکالتا ہے، جیسے انسان زندہ ہے اور اس سے پانی کی بوند نکالتا ہے، یہ مردہ ہے، اور پھر اس سے آگے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح پرندہ زندہ ہے اور اس سے ایک انڈا مردہ چیز نکالتا ہے، اور پھر اس مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے۔ ایک بیج ہے، اس کو زمین میں بوتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بیج میں، گویا کہ جو کمپیوٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ایک پوری زپ فائل ہے، پورا درخت اس میں اللہ نے بند کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ ڈالو گے اور اس کو موافق موسم اور جو ضروری چیزیں مل جائیں گی، دھوپ پانی وغیرہ نمی، کھلے گا اور آہستہ آہستہ پورا درخت اس زپ فائل میں سے نکل کر پورا درخت، اور پھر وہ جو بیج ایک تھا وہ ہر پھل کے اندر وہ پھر سے آ جائے گا، اور آپ نکالو اور ایسے بہت سارے اگا لو۔ ہے کوئی کہ اتنا ننھا سا بیج جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کر، اس نرم زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا، یا اس کلی کو ہاتھ میں لو تو یوں مسل ڈالو، یہ تو اس کی حالت ہوتی ہے، لیکن وہ زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ایسا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ تو وہ ہے۔ تو جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر کامل یقین ہو جائے گا تو پھر تم اسی سے تعلق کو جوڑو گے کہ مسلمانوں کو عظمت اور سرفرازی دین اسلام کی تعلیم کو سچے دل سے قبول کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اور دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ لہٰذا جب اس کی قدرت عظیمہ پر یقین کامل ہو جائے گا تو دین سے ہی وابستگی رہے گی، کیونکہ اصل فائدے کا منبع اور مخزن وہی ذات مقدس ہے۔ ملک بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہر نعمت اسی ذات وحدہ لا شریک کی ذات سے حاصل ہو رہی ہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ مضبوط تعلق کی بنا پر۔ جی تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ دین اسلام سے
کمال وابستگی کی بنا پر۔ اور مزید فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ رزق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے، لیکن ایک اس کا وسیع ترین معنی ہے کہ جو بھی اللہ کی عطا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہی معنی مراد ہوگا کہ پیچھے ملک کا ذکر ہو رہا ہے، بادشاہت کا، اس کو کھا تو نہیں رہے نا، ملک کا ذکر ہو رہا ہے اور عزتیں عطا کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے جا کے رزق کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ وَتَرْزُقُ، اور عطا کرتا ہے مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اس کے ارادے پر منحصر ہے۔ اس نے ارادہ فرما لیا، ارادہ ازلی، تو اب وہ جسے جس قدر چاہے گا عطا فرمائے گا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ تو ہم یہ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، اصل منبع اور مخزن ذات وحدہ لا شریک ہے، اس سے تعلق استوار رکھو، اور اس سے تعلق اس کے نبی سے تعلق کے ضمن میں حاصل ہوگا، اس کے دین متین سے مضبوط تعلق کے ضمن میں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات مقدسہ کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہم میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما کر دین سے کمال درجے میں ہمیں وابستہ فرمائے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، دین کی ہم سے خدمت لیتا رہے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہم سب کا ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔